سے اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں اعتکاف کو مسنون قرار دیا۔ اعتکاف کسی عشرے میں مسنون نہیں ہے، اسی عشرے میں مسنون۔ آخری عشرے میں جو اعتکاف کی سنت ہے وہ اصل شب قدر کی تلاش کے لیے۔ شب قدر ملے گی کیسے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے، کسی رات جس رات جاگنا چاہیے اس رات نہ جاگ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں شب قدر کب ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، 5 طاق راتوں میں سے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اور کوئی متعین نہیں ہے کہ 27 کی رات ہو یا 21 کی رات ہو، کوئی رات متعین نہیں، ہر سال تبدیل ہوتا ہے، ہر سال اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے، کبھی کسی رات کبھی کسی رات۔ 5 رات میں سے کسی رات بھی شب قدر آ سکتی ہے جو ہمیں پتہ نہ چلے، ہم غفلت میں گزار دیں، ہم سمجھے 27 میں جگیں گے اور اللہ تعالیٰ نے 23 میں کر دیا، اللہ نے 25 میں ہی کر دیا، اللہ نے 21 میں ہی کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ ہم تو محروم ہو گئے۔ تو اسی شب قدر کو پانے کے لیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تاکید آئی کہ اس آخری عشرے کو اگر قیمتی بنانا چاہتے ہو، اور جو آخری عشرہ کی روح ہے شب قدر، اس شب قدر کو تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو مسجد کو پکڑ لو، آ کر اعتکاف کر لو، اللہ کے گھر میں ڈیرا ڈال دو، اللہ کے دربار میں آ کر خیمہ بنا لو۔ اس لیے کہ جب اللہ کے دربار میں ہم پہنچ گئے ہیں تو ہماری حاضری ہو گئی، اب سوئے رہیں گے تب بھی ہم اللہ کے دربار میں موجود ہیں، شب قدر ملنا ہی ملنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد حاضری میں ہم آ گئے نا، جیسے ڈیوٹی میں لوگ جاتے ہیں، اسکول پہنچ گئے، مدرسہ پہنچ گئے، تو کام کریں نہ کریں اس کی حاضری شمار ہو جاتی۔ تو آپ جب اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، ایک حدیث میں ہے بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس اعتکاف کرنے والے کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی نیکیاں وہ باہر کر رہا تھا، جتنی نیکیاں، اب مسجد میں آنے کی بنا پر وہ نیکی بند ہو گئی، کہیں جا نہیں سکتا، جنازے میں جا سکتا تھا اب جنازے میں نہیں جا سکتا، کسی بیمار کی خبرگیری کے لیے عیادت کے لیے جا سکتا تھا وہاں اب نہیں جا سکتا، بیوی بچہ بیمار ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے جا سکتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری نیکیاں ہیں جو انسان مسجد سے باہر کی زندگی میں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی رہیں گی، جن نیکیوں کو چھوڑ کر وہ مسجد میں پکڑا ہے، اللہ کے خزانے میں اور اللہ کے دفتر میں وہ نیکیاں بھی اس کے نام اعمال میں درج ہوتی رہیں گی۔